نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے. جس میں آج ہماری پہلی کلاس ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے اگر آپ مکمل انفارمیشن چاہتے ہیں تو میرے پاس یہ فیضان رمضان ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اس کے اندر مختلف ابواب ہیں، رمضان المبارک کے فضائل، پھر رمضان المبارک کے روزوں کے مسائل، تراویح کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق، رمضان المبارک کے جانے کے متعلق، اعتکاف کے متعلق، عید الفطر کے متعلق، نفلی روزوں کے متعلق، اور معتکفین کی مختلف فضائل اور ان کے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ان کے متعلق اس میں کافی زیادہ مواد موجود ہے. ہم چیدہ باتیں سامنے رکھیں گے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو پھر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو تو جتنے روزے حالت سفر میں آئیں اور وہ نہ رکھ پائے، یا مریض ہو اور وہ نہ رکھ پائے تو اتنے پھر بعد میں ان کی گنتی پوری کر لے. رب تعالیٰ کا کتنا پیار بھرا ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم حق پر رہو اور شکر گزار ہو جاؤ. رمضان المبارک یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک. سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے، لیکن رمضان المبارک کا صراحتاً نام قرآن پاک میں موجود ہے. اچھا، یہ رمضان کو رمضان کہتے کیوں؟ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ ربیع الاول کو ربیع الاول کو کہتے ہیں؟ ربیع ثانی کو ربیع ثانی کو کہتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں، تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 کے حوالے سے موجود ہے کہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم کے اندر جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا. جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول کہہ دیا گیا، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولی کہہ دیا گیا. تو رمضان یہ رمضان سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے. مطلب جب رکھے گئے، اب تو سردیوں میں بھی آتے ہیں نا روزے، تو روزے سردیوں میں بھی آتے ہیں، لیکن جب نام رکھے گئے تو رکھے گئے. اچھا، یہ مہینے چونکہ ہر سال 10 دن کم ہوتے رہتے ہیں نا، تو قمری اعتبار سے 355 دن ہوتے ہیں اور شمسی اعتبار سے 365 دن ہوتے ہیں، تو یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں. رمضان المبارک کے فضائل و کمالات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے یا علماء کرام نے مختلف
طریقوں سے ثابت کیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 کے اندر کافی ساری اس کی باتیں لکھی ہوئی تھیں. تو ان میں ایک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان المبارک کے ناموں کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے کل 4 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 4 نام. ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق. آپ فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، یعنی اللہ تعالی خود اس کی جزا ہے کہ ہر عمل کی جزا میں دوں گا. نماز پڑھتا ہے ثواب دوں گا، فلاں کرتا ہے ثواب دوں گا، فلاں کرتا ہے ثواب دوں گا. الصوم لی و انا اجزا بھی. اگر اس کو یوں پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کے بدلے میں اپنا فضل نہیں بلکہ اپنا آپ دوں گا. تو جس کی جزا رب عز و جل ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں. مواسات کا معنی ہوتا ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں. اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے جناب پیاز بھی گیا تو فلاں بھی گیا تو فلاں بھی گیا تو فلاں، کہاں پہنچ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تقریباً جو سارا سال کچھ نہیں کھا پاتے نا، اس مہینے وہ بھی کھا لیتے ہیں. غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے. 13 مدنی پھول ہیں اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جمع کیے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کتنی شان ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی. کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، مگر اس کی زیارت کرنے والے کو ثواب ہے، اس کا طواف کرنے والے کو ثواب ہے. تو کعبہ معظمہ بلا کر دیتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. گویا کعبہ کنواں ہے اور رمضان شریف دریا ہے. نمبر 2، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے. مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج ہوتا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ افضل ہے، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے. کیسے؟ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت. الغرض ہر آن میں اللہ تعالی کی شان نظر آتی. نمبر 3، رمضان ایک بھٹی ہے. بھٹی جیسے بھٹی گندے لوہے کو صاف کر دیتی، بھٹی گندے لوہے کو صاف کر، یہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ گندے لوہے کو صاف کرتی، جو صاف ہوتا ہے اس کو کیا کرتی؟ اور بھائی جو گناہ گار ہوگا تو وہ بخشے جائیں گے، تو جو پہلے ہی نیک ہوگا تو اس کو رمضان کیا دے گا؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی بنا دیتی ہے. تو رمضان مبارک کیا کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے. ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بلند کر دیتا ہے. نمبر 4، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے. اس مہینے میں شب قدر ہے، جس طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان میں ہے اور رمضان میں پھر کوئی رات بھی ہوگی جس میں یہ اترا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے. لیلۃ القدر ویسے تو تلاش کرنی چاہیے، لیکن ایک قاعدہ کلیہ بنا کر ایک علماء نے یوں بھی بتایا ہے کہ یہ غالب گمان ہے 27ویں شب ہے. اچھا کیسے؟
کیونکہ لیلۃ القدر میں ہے 9 حروف، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، تو 9 دیا۔ نمبر 7، رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں میں کمی ہو جاتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ گناہ تو پھر بھی کرتے ہیں، مستیاں تو پھر بھی چڑھی ہوتی ہے نا، کئی لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین قید ہو گئے، تو پھر یہ گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یعنی اپنے من کی وجہ سے یا اپنے ساتھی شیطان حمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ جو انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے نا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی بڑی کمال کی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، کیونکہ ہمارا شیطان تو ہمیں الٹے سیدھے مشورے دیتا ہے، الٹے الٹے کر کے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا فرمائی، میں نے اپنے اس شیطان کو بھی مسلمان کر لیا، مطلب مجھے وہ اچھے ہی مشورے دیتا ہے۔ تو اگر کوئی کرتا ہے رمضان المبارک میں، یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب دروازے بند ہیں جہنم کے اور شیاطین بھی قید ہیں تو پھر گناہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر نفس امارہ یا انسان اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتا ہے۔ نمبر 8، رمضان کے کھانے پینے کا حساب ہی نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں جو سحری افطاری کے وقت کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن 12 بجے بھی کھاؤ تو کوئی حساب نہیں ہے، مولوی صاحب راضی کھا لیے، کیونکہ روزہ نہ بھی رکھے تو خیر ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے وقت جو کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، لیکن پیٹ اپنا ہی ہے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 15-20 مرتبہ کوئی نہ کوئی چیز کھاتے جاؤ، ادھر بھی افطاری، 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 اور پھر اس کے بعد بیماری۔ آپ نے ذرا چھوٹا سا لفظ بولا ہے، وغیرہ کیا حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سارے دن کا روزے رکھے ہوئے جو کسر ہوتی ہے وہ ساری نکل جاتی ہے۔ بہرحال نمبر 9، قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ ان کی سفارش پھر قبول کی جائے گی۔ نمبر 10، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے، آسانیاں کرتے، ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 11، قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی نام لیا گیا ہے اور اسی کے فضائل بیان، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے اور نہ ہی ایسے فضائل بیان ہو۔ مہینوں میں صرف رمضان کا نام قرآن پاک میں ہے، عورتوں میں صرف حضرت بی بی مریم کا نام قرآن پاک میں، اور کسی کا نام، اور صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نام قرآن پاک میں۔ نمبر 12، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی، سحری اور افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی۔ نمبر 13، رمضان شریف میں 5 حروف ہیں جی، کتنے؟ نمبر 1 را، میم، ضاد، الف، نون، یہ 5 حروف۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا را سے مراد رحمت الہی ہے، را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، اور ضاد سے مراد زمان الہی، ضمانت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، زمان الہی، اور الف سے مراد امان الہی، اور نون سے مراد نور الہی۔ رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، ادھر 5 نام ہیں اور ان سے 5 چیزیں مراد ہیں، اور رمضان میں 5 عبادت خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح،
تلاوت قرآن پاک، اعتکاف، شب قدر میں عبادات. تو جو کوئی ان عبادات کو صدقے دل سے کرے گا، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت، جو ان 5 عبادات کو خلوص دل سے کرے گا، اللہ تعالی اس کو رحمت الہی بھی عطا فرمائے گا، اپنی رحمت بھی عطا فرمائے گا، محبت بھی عطا فرمائے گا، زمان بھی عطا فرمائے گا، امان بھی عطا فرمائے گا، اور اپنا نور بھی عطا فرمائے گا. 5 انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اچھا، رمضان المبارک جس کے متعلق مسائل جاننے کے لیے آج ہم پہلی کلاس میں شریک ہیں، اس کے اندر بہت سارے کمالات ہیں بھائی. اس کی تیاری، اس کے آنے کا بھرپور طریقے سے مطلب استقبال کی تیاری اور اس کے آنے کا اچھے انداز سے انتظار کیا جائے کہ بس جیسے ہی آئے گا ہم نے جناب کمر بستہ ہو جانا ہے اور اس کے اندر نیکیاں کرنی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کی ہر شب، یہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 حدیث نمبر 3606 کے حوالے سے فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک، مطلب جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے نا، تو آسمانوں میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اور کب تک کرتا ہے؟ جب تک سحر کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا، اعلان کرتا رہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا. اے برائی کا ارادہ کر رکھنے والے برائی سے باز آ جا. یہ پہلے کہتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ کسی کو مغفرت چاہیے، اس کی طلب پوری کی جائے گی. ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے. ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. روزانہ 60,000، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سنیے، یہ جمع الجوامع حدیث نمبر 2536 کے حوالے سے موجود ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. پہلے 60,000 آیا، اب آ گیا 10,000 اور 10 لاکھ. پھر جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے. 29 سے پہلے 10 لاکھ، اور 29 میں پھر پچھلے والے سب کے برابر. اور جب پھر عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتے چونکہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جس نے کام پورا کر لیا، کام پورا کیا ہے، اب بتاؤ اس کو بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کریم اس کو پورا اجر دیا جائے. جس نے مزدوری پوری کی ہے، کام پورا کیا، اس کو اجر بھی پورا ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ یہ جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں نا، کہ یہ جتنے بھی ہے نا میں نے ان کو بخش دیا. صحابہ نے پوچھا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے علاوہ بھی جو باقی دن ہوتے ہیں ان کی اپنی شان و عظمت ہے، لیکن جو ہوتا ہے دن جمعہ کا اس کے تو وارے نیارے ہوتے ہیں، تو جمعہ کے حوالے سے بتائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے، واجب ہو چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور جب جمعہ رات آتی ہے
جمعہ اور جمعے سے پہلے والی رات، یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر جمعہ والے دن غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں، اب کم از کم گھڑی 1 گھنٹے کو کہہ سکتے ہیں، مطلب لمبے سے لمبا بھی اگر ٹائم بتانا نا تو گھنٹے کو 1 گھڑی کے، یعنی 24 گھنٹے تو آئیں گے. اور اگر گھڑی کے مطلب بندہ 1 منٹ لے لے تو پھر وارے نیارے. ہر گھڑی کے اندر اللہ تعالی 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان میں گھر والوں کے لیے خرچ میں کشادگی کرو. ماہ رمضان میں گھر والوں کے لیے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح، مطلب بیوی بچوں کو کھلانے کا بھی ثواب ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد میں پیسے بندہ خرچ کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو روزے کی حالت میں مر گیا، جو بندہ روزے کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. قیامت تک کے روزے. اچھا بعض کا پتہ کیا ہوتا ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ عموماً ہے یہ چیز، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ ہمارے ہاں سٹائل یہ ہوتا ہے کہ یار نا روزہ رکھ لے، چل یار کھیلنے چلیے، ان ٹائم نہیں لگنا. آپ بمبی پہ نہانے، وہ ہوتا ہے چلو روزہ لگ رہا ہے تو اب یہ بھی ایک عجیب سٹائل ہے. اگر اس وجہ سے کوئی جاتا ہے کہ چل یار روزہ لگے گا نہیں تو یا کسی کو بتا یار بڑا روزہ لگا ہے یار بڑی پریشانی بڑی ہے، تو اس سٹائل سے جانا یہ مکروہ ہے کہ یہ ناگواری کا اظہار ہے. ویسے نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسائل آگے آ رہے ہیں. نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عموماً وہ کام کرتے ہیں جن کا نقصان ہے. نہانے کا شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے نا، لیکن لوڈو کھیلنا، پھر تاش کھیلتے رہنا، اور نہیں تو رات کو کرکٹ کھیل رہے سارے رات لگے نہیں. اچھا یہ اس میں بعض گیمیں ایسی ہوں گی جو کھیلنا منع نہیں ہے، لیکن ان کے لوازمات ایسے، مطلب اب گیند کبھی کسی کے گھر گئی، گلی میں کھیل رہے ہیں، کبھی کسی کی طرف تھا، اب ان بیچاروں نے اٹھنا ہے صبح سحری کے اوپر، تو لڑکوں کی شرارت کی وجہ سے لوگ کہتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن رمضان المبارک میں کسی کو تکلیف دینا عذاب بھی اتنا سخت ہوگا. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. یہ تاش وغیرہ کھیلنا تو ویسے ہی حرام ہے، تاش کھیلنا یا پتوں کے ذریعے کوئی اور چیز، لڈو بھی یہ جائز نہیں ہے. پتہ نہیں کیا اس میں تماشا ہے. اب وہ کہتا ہے جی وہ ٹائم گزارنے، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اور جی ٹائم پاس کرنے کے لیے، مطلب اتنا ویلا ٹائم ہے جڑا آپ کو کوئی کام کر دو ٹائم ہی نہیں ہے. یہاں فری بھی لوگ بیٹھے ہوئے یار ساری رات گیم کھیلتے گزار دیتے ہیں. تو مسلمان فضول نہیں پیدا کیا گیا. آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں، اگر آپ کا ٹائم نہیں گزرا تو آپ مطالعہ کریں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. کوئی آپ جس طرح فیضان رمضان میں نے آپ کو بتایا، اس طرح اور کوئی مکتوبۃ المدینہ کی جو شائع شدہ کتب ہیں، بلکہ ہم تو ظاہری بیماری اگر پتہ چل جائے نا کسی کو جناب سر میں رسولی ہے یا کہیں رسولی بن گئی ہے تو کتنا فکر پڑ جائے گا. تو ہماری روح کو بیمار کرنے والی جو بیماریاں ہیں، باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات کے حوالے سے ایک کتاب ہے بہت زبردست، مکتوبۃ المدینہ نے شائع کی، اس کا مطالعہ کریں آپ. تو کتابوں سے دوستی لگائیں جس کا دین کو فائدہ بھی ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو. تو افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے. افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کے حوالے سے جو فیضان رمضان کورس ہے اس کی آج پہلی کلاس تھی، اور ہم نے یہ اتوار والے دن آج ابتدا کی ہے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح ڈیلی یہ سلسلہ چلے گا.
اور کوشش میری یہ ہے کہ ہر طرح کے مسائل جو بھی رمضان المبارک کے حوالے سے یا رمضان المبارک سے ریلیٹڈ سامنے آتے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل حل کیے جائیں. کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں احکام رمضان کے متعلق بات چلے گی، رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے. تو جو ہمیں براہ راست سن رہے ہیں ان کے سامنے بھی گزارش ہے آپ بھی اپنے سوالات آپ جیسے جیسے بتائیں گے، مثال کے طور پہ ایک سوال آپ کرتے ہیں وہ کلاس کے اعتبار سے پرسوں آئے گا اس کا جواب نا، تو پھر اس کو پینڈنگ کیا جائے گا، تو پرسوں اس سے اگلے دن جو کلاس ہوگی اس کلاس میں اس کو شامل کیا جائے گا. تو سوالات آپ اپنے کومنٹس کے اندر یا میرے واٹس ایپ نمبر پر یا ہمارے ہاں یہاں جو دوست احباب موجود ہیں یہ بتا دیں گے، انشاءاللہ عز و جل پھر سوالات ہمارے حل ہوتے جائیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی صورتحال نہ ہو کہ ہم مسئلہ بھی ڈاکٹر ہی ہمیں بتا رہا ہو. میں جی ڈاکٹر کو گیا تھا تو انہوں نے کہا میں ٹیکہ تو نہیں لانا، تو کیوں نہیں لانا جی، اور جی انجیکشن نہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مطلب ڈاکٹر سمجھدار ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی، اور بھی باتیں ابھی آئیں گی. یہ بھی خود ایک سوال ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ بھی انشاءاللہ ابھی صرف اتنا عرض کر دوں گا کہ نہیں ٹوٹتا. تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک ہے، وہ انشاءاللہ جب اپنے مقام پہ بات آئے گی اس پہ عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے.